السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عزیزم طارق عزیز شیخ شبیر صاحب اور یہاں کے اس ایریے کے نوجوانوں کا، جنہوں نے کافی محنتیں کر کے یہ بس سجائی ہے اور انہی کی وجہ سے آپ تمام حضرات یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے. اللہ ان تمام نوجوانوں کو مزید دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی طور پر امیر محترم جناب شکیل فیضی حفظہ اللہ اور جناب ارشد مختار صاحب مدیر جامعہ منصورہ مالیگاؤں یہاں تشریف فرما ہے. یہ لوگ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مشہور لوگ ہیں جی، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم نکال کر کے آپ کے سامنے آئے. تو بہرحال آئیے بلا کسی مزید تمہید سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے حب رسول. تو موضوع کا آغاز ہم علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں، شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند و خارند. شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند و خارند. ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارند محبوب ندارند. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا. شب پیش خدا بگریستم زار، اللہ کے سامنے ایک رات میں بہت رویا، زاروں قطار رویا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ پوری دنیا میں مسلمان آخر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ مسلمانہ چرا زارند و خارند. ندا آواز آئی، نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دل کے اندر. سب ہے، دل ہے، محبوب نہیں ہے. ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں اور ساری بربادیوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے.
اس دل سے نبی نکل چکا ہے مکمل طور پر جی. دل دارند محبوب ندارند. تو یہ تھا آغاز اس عنوان کا. جبکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے. آئیے ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. حدیث کے ساتھ. وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقة من كهول اصحاب محمد فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واذا شاب فيهم اكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوا الى الفتى فقلت لجليس من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر کے اندر لائے. راوی ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں سیریا کی شام کی جامع مسجد کے اندر آیا دمشق کی. میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے بوڑھے صحابہ کرام کا پورا ایک حلقہ لگا ہوا. جب میں داخل ہوا تو فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِّنْ أَصْحَابِ محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری ایک محفل ہے, ایک پورا حلقہ ہے بیٹھے ہوئے. وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, ان میں ایک نوجوان ہے اکحل العین, سرما کی آنکھوں والا, جیسے اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا. براق الثنایا, جس کے دانت چمک رہے ہیں. گٹکا کھا کر کے تمہارے دانت دیکھنے جیسے نہیں ہے, یہ ایسے ہیں براق الثنایا, ان کے دانت چمک رہے ہیں. اب کلما اختلفوا فی شیء, وہ صحابہ کرام ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دین کے مسئلوں پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مسائل آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے, تو اختلاف ہوتا. کلما اختلفوا فی شیء, گفتگو کے دوران, ڈسکشنز کے درمیان جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا, اور ایک مسئلے میں کلما, اذا نہیں, کلما, جب یعنی جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں اکثر بھی اختلاف ہوتا. اور جیسے اختلاف ہوتا, بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو یردو الی الفتى, ایک نوجوان تھا اس مجلس میں, اسی کی طرف اس مسئلے کو ریفر کر دیتے تھے, جناب آپ حل کیجیے, اور وہ اس مسئلے کو چٹکوں میں حل کر دیتا تھا. میں نے بڑی حیرت سے, جو میرا کمپینین تھا, ساتھی تھا, کہ رہن دو بھائی, رہن دو, میں رہن دو بھائی. فقلت لجلیسی, I told my companion, جو میرے ساتھ تھا, میں نے اس سے کہا من هذا, کوئی سی, کون ہے یہ. تمام صحابہ کرام مسائل میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا حل یہ نوجوان پیش کرتا ہے. کون ہے یہ, کوئی سی. بولے نہیں جانتے, معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل ہیں, اللہ, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی. اس وقت میں نے سنا کہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں, سمیت, ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز ہے, اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے, تو عرش ہے, عرش کا سایہ ہے, جی عرش مخلوق ہے نا, تو عرش کا سایہ ہے. اب عرش کے سائے میں منبر لگے ہوئے ہیں. یہ تو منبر صوفے وغیرہ کے ہیں, جس پر امام کھڑا ہوتا ہے, پتھر اتر کا ہوتا ہے. وہ منبر ہے نور کے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نور کا منبر کیسے ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا تصور, ایک ہلکا سا تصور آ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ نور کا منبر ایسا ہوتا ہے. علام منابر من نور, نور کا منبر. ایک تو عرش,
عرش کا سایہ، فی ظل عرش الرحمن، رحمان کے عرش کا سایہ، اس سائے کے نیچے نور کے ممبر، اور اس نور کے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یا دو دو تین تین مہینہ اگر صاحب فراش ہو کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے، کیا ہے؟ کون ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کون ہو تم مسلمان ہو؟ المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم کی غالباً ایک روایت ہے کہ ایک آدمی چلا دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اس گاؤں سے اس گاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اسے پوچھو، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ مسلم کی روایت ہے زار اخل، اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جہاں یہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا انسانی شکل میں، یہ پہنچے، روکا، این تريد، کہاں جا رہا؟ این تريد، کہاں جا رہا؟ جواب دے رہا ہے میرا ایک بھائی وہ جو گاؤں ہے اگلا وہاں ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں اس سے۔ کہا کہ ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا کوئی احسان اس نے تم پر کیا ہے کہ اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ بولے نہیں بھائی، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت، اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہونے کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا تو سن لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ چیز تو کوئی حاصل ہی نہیں کرتا چاہ رہا، اتنی بڑی نیکی، یعنی نور کے ممبروں پر آپ کو نہیں بیٹھنا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ چند شاعر اسلام لے کر بیٹھ گئے اور سمجھ رہے کہ یہ پورا اسلام ہے، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ خالی اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اللہ۔ چلیے اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اختلاف ہو، مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے، جی، کلما اختلف فی شیء، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہو جائے تو حدیث جو جانتا ہو، متخصص ہو حدیث میں، اس کی طرف معاملے کو ریفر کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل متخصص ہیں، جی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں، لہذا جب بھی مسائل میں اختلاف ہوتا ریفر کر دیا جاتا کہ معاذ بن جبل ان مسائل کو حل فرمائیں، جی، کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتویٰ، بڑے عالم کے پاس مسائل کو ریفر کیا جائے۔ ہر ایرے گہرے سے شریعت کے مسائل نہیں پوچھے جاتے، بڑی ٹوپی، بڑا ٹوپا، بڑے جبے، بڑے قبے، جبوں اور قبوں سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آپ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں آپ کیا بولتے ہیں، نوجوان سے، حضرت معاذ بن جبل سے۔ اس کو ایک بات معلوم نہیں کہ علم کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ عمر والا ہو تو زیادہ علم والا ہوگا، اور اس کے بعد فضیلت تو معلوم ہے۔ آئیے دوسری روایت، حدیث السلام، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمره فجلده فأمر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله رواه البخاری فی کتاب الحدود۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الحدود میں لائے، اور راوی وہی رجل من القوم ہے، رجل من القوم، یہ راوی حضرت عمر بن خطاب ہے، جن کو آگے کہا گیا رجل من القوم، قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ
लानत हो तेरे ऊपर, ये रजुल मिनल कौम कौन है? निराली है। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अन्ना रजुलन अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी था, काना इस्मु अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला था। व काना युलक़ब हिमारन, उनका लक़ब हिमार था, डंकी, गधा। काना युलक़ब हिमारन, उनका लक़ब गधा था। ये क्या करते थे? वह काना युज़हिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते बहुत थे, सीधे साधे आदमी थे, हंसाते थे। लेकिन इनकी एक आदत बड़ी खराब थी, पीते थे कई बार पिया इन्होंने, और पकड़ करके लाए गए बराबर इनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जारी फरमाया जी। तो एक तरफ वकान युज़हिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसाते थे, और दूसरा वकान, ये तो अच्छी बात है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जलदहु बिशराब, शराब पीने की वजह से इनके ऊपर हज जारी फरमाई। एक दफा पिए हुए थे, फौल किए भी पिए हुए थे, लाओ लाए पकड़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पिए हुए हमारा भी को जूली दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, मारो उसको, पीटा गया। उससे में आकर के रजुल मिनल कौम, कौम के एक आदमी ने कहा, ये हुई रजुल मिनल कौम, रजुल मिनल कौम पर वही है हज़रत उमर। कहने लगे अल्लाहुम्मा लानहु, अरे लानत हो अल्लाह तेरे ऊपर, मा अक्सर मायूं का भी बार बार शराब पीता है और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता है, और तेरे ऊपर नबी हज जारी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला कहना, उसके ऊपर लानत मत करो। फवल्लाह, अल्लाह की कसम, मालिम, जहाँ तक मुझे मालूम है इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। देखा ना, यह आदमी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, शराब पीता है। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अक़ीदा है ये कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं होता। और दूसरा नुक्ता ये कि शराब पीने के बाद भी, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद भी ये शख्स दायरे सहाबियत से खारिज नहीं हुआ, अब भी सहाबी है, अब भी सहाबी है। ये है ईमान, ये है तौहीद, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अच्छा, तीसरी बात ये मालूम हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ये मतलब नहीं कि उस मोहब्बत में आप अल्लाह का कानून छोड़ दें। ये असली चीज, रसूल की मोहब्बत है, लेकिन रसूल की मोहब्बत की वजह से ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अल्लाह का कानून जारी न किया जाए। अल्लाह ने शराबी के लिए हद लगाने के लिए कहा, रसूल की मोहब्बत एक तरफ, मगर रसूल की मोहब्बत के बावजूद हद जारी की जाए। लिहाजा रसूल से हमारी जो मोहब्बत है वो भी अल्लाह ही के लिए, अल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। नुक्ता मालूम हुआ, अल्लाह मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हंसाते कैसे थे? मैं तलाश कर रहा था तो हाफिज़ इब्न अब्दुल बर्र ने इस्तियाब के अंदर लिखा है, ये हदीस मौज़ल है, मैं बयान कर देता हूँ हंसाते कैसे थे। लिखा उन्होंने कि ये जब भी कोई अच्छी चीज देखते, मदीना में दाखिल हो रहे हैं, क्या बेच रहा है बोले? अरे बोले प्योर घी है, समन में घी, सीन घी, और क्या है जी उधर क्या दिख रहा है? बोले असल है, शहद है, शहद हनी, तो प्योर है, ला मैं खरीदता हूँ। इस तरह खरीद लेते और लाते कहे अल्लाह के रसूल आप नोश फरमाएं। वो घी लाकर दे देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और शहद लाकर दे देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाएं। अब वो आदमी आता, पैसे, वो चीज ले आए हो, घी और शहद, पैसे कहाँ है? बोले इधर आओ। उसका हाथ पकड़ता ये शहद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाता और कहते या रसूलल्लाह आते हादा सबन, पैसा देते हैं, पैसा देते अरे तूने मुझे हदिया में दिया, पैसा दे दो। आते हादा सबन, अल्लाह के रसूल पैसा दे। बोले वैसे इंग्लिश है, मेरे पास पैसा है नहीं, आप दे दो। तो नबी को फाया था,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے کہ یہ آدمی قریب چلا تھا مجھے دیتا، اور جب وہ تقاضا کرتے تو پیسہ لینے کے لیے مجھے پاس آ جاتے لے کر. تو وقانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا آتے آتے سمجھ یا رسول اللہ پیسہ دے دیں تو آتے آتے سمجھ. محبت کیسے کرتے تھے آخر میں یہ تو ہنساتے تھے، محبت کتنی کرتے تھے وہ بتائیں. استیاب میں تو لکھا ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ بھائی جب پیسہ مجھے ہی دینا ہے پھر لاتے کیوں ہو تم؟ لاتے کیوں جب پیسہ مجھے دینا ہے؟ کہنے لگے احببت تاکل، اللہ کے رسول مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پیور چیز آپ کھائیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کھائیں. احببت تاکل، احببت تاکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز کھائیں اللہ کے رسول آپ کھاتا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ محبت ہے. فواللہ ما علمت انه يحب الله ورسوله، اللہ اس کے رسول دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسٹیجز سے اس کا مقام کیا ہے. اللہ. آئیے تیسری حدیث دیکھتے ہیں کہ محبت کتنی کی جائے. چلیے حدیث دیکھیے. حدیث وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لفظاً ایسے ہی بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے. جیسا کہ معلوم حضرت انس بن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو سکتا. اچھا تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. ایک چیز اور رہ گئی کیا؟ تو دنیا کے تمام لوگ ایک چیز اور رہ گئی ہے. آدمی کی اپنی ذات، آدمی کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ حب الطبع ہے، یہ طبعی محبت ہے، یہ نیچرلی ہے، نیچر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے. اچھا تو کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا؟ جی دلیل یہ حدیث پاک. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع عبد الله بن هشام قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاری في کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان والنذور بخاری شریف میں لایا. حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. دیکھو ہاتھ دو طریقے سے پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بڑھا سکتے ہیں آپ. ایک تو ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ آدمی کچھ بتا رہا ہے اور سامنے والے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ آپ کی طرف مبذول رہے، نظر ادھر ادھر نہ ہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درود سکھا رہے ہیں تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ ہو. تو ہاتھ پکڑنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو، پوری توجہ سنانے والے کے جانب رہے. اچھا اور ہاتھ پکڑنے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے پیار سے. جیسے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے
لوگ دوست ہوتے تھے، مکتب ہم لوگ جاتے تھے، اتنے اتنے پانی میں جاتے تھے، اب تو وہاں تو سڑکیں بن گئی، اتنے اتنے پانی میں مکتب جاتے تھے. پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ککن بولنا بولتے تھے، ککن بول لیتے تھے، تو ایسے پکڑ لیتے تھے، کودتے کودتے ہم لوگ جاتے تھے. جو پیار سے ہاتھ پکڑنا ہوتا، یہ پیار سے ہاتھ پکڑے ہوئے کون؟ حضرت عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، حضرت عمر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیار سے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب سوائے میری جان کے. جان کا ایکسپشن کیا ہوں کہ میری جان اس فطرت ہے آدمی کی، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میری جان کے علاوہ آپ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا، فوراً کہا کہ الآن اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ. ایک نقطہ بتاتا ہوں بہت عجیب سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ طبعی نہیں چاہیے، بالکل نہیں. طبعی محبت تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے. یہ طبعی محبت ہے کہ بھائی میرا ہے، میرا ہے. یہ میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا جی، اس لیے کہ طبیعت ہے، وہ نیچر. کسی سے زیادہ محبت کرنا تو اپنے آپ سے محبت کرنا یہ نیچر ہے. یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے رسول سے محبت نیچر سے، تمہاری طبیعت سے اونچا اٹھ کر کے کرنی چاہیے. حب الاختیار. اس وجہ سے فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے کہا والمراد بالمحبت ہنا حب الاختیار لا حب الطبع. یہاں حدیث میں مراد محبت سے یہ حب اختیار ہے، حب طبع ہی ہے. حب طبع کا مطابق نہیں ہے کیا آدمی طبعی طور پر اپنے اقربا سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے طبعی طور پر محبت کرتا ہے، چاہے یا نہ چاہے تو محبت کرتا ہی ہے. لیکن طبعی محبت سے اونچا اٹھ کر کے نبی سے آپ کو محبت کرنا ہے. کیوں؟ گہری بات دیکھیے اس میں کہ بھائی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا بنا دیتا ہے، لیکن نبی سے محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری دنیا بھی بنا دے رہا ہے اور تمہاری آخرت بھی بنا دے رہا ہے. یہ دنیا میں صراط مستقیم بتا دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر تم پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش کرنے والا یہ حدیث موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش بھی کرنے والا ہے. اور دنیا میں بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ. تمہارا باپ تو صرف تمہاری دنیا بنا رہا ہے، لیکن رسول تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت بھی بنا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آدمی اب جان آدمی کی ذات جو ہے وہ بچ رہی ہے نبی کی وجہ سے، تو اپنی ذات سے زیادہ آدمی نبی سے محبت نہیں کرے گا. اگر نبی سے محبت نہیں کرے گا، نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ جنت کا راستہ، جہنم میں چلا جاتا ہے. اس ذات کا لے کر کے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جان لے کر کے یہ جان کو جہنم میں جانے، ذات جہنم میں جانا ہے. لہذا حافظ ابن حجر نے صحیح فرمایا کہ یہاں محبت سے مراد حب الطبع نہیں ہے، حب الاختیار ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے شارحین حدیث بھی کتنے عجیب و غریب. تو اپنی جان سے زیادہ تو محبت سے ملے گا کیا؟ کوئی کام آدمی کرتا ہے تو ملنا چاہیے نا. کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اجر ہونا چاہیے، ملنا چاہیے نا کچھ. تو ہم نبی سے محبت کریں تو ملے گا کیا؟ ملنا چاہیے. دلیل یہ حدیث کا وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة
فقال متى الساعة؟ قال وماذا أردت له؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاری في کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہے وہ پیار سے دیکھیں. سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں. جاننا چاہو گے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کی طرف میں اپنی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو حضرت انس کو لیا ہے, اس سے پہلے 3 لوگ اور ہیں, بلکہ امام بخاری کو لے کر 4 لوگ ہیں. یہ رباعیات بخاری میں سے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 4 آدمی سے بیٹھ کرتے ہیں. جی کون ہے اس سے پہلے؟ آخر میں منتہا سند میں کون ہے؟ آخر میں حضرت انس. حضرت انس سے پہلے کون ہے؟ ثابت بنانی. ثابت بنانی سے پہلے کون ہے؟ حماد بن زید. اور حماد بن زید سے پہلے کون ہے؟ سلیمان بن حرب جو امام بخاری کے شاگرد ہے, وہ امام بخاری کے استاد ہے. تو گویا کہ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت سلیمان بن حرب سے جو ان کے استاد ہیں, اور سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں حضرت حماد بن زید سے, اور حماد بن زید روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے. ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. گویا کہ یہ روایت کو, اور عجیب بات ہے امام بخاری کے فقہاء دیکھیے کہ یہ رباعیات بخاری میں سے یہ حدیث 4 راوی ہیں, اور یہ حدیث صرف 4 ہی جگہ پر بخاری میں موجود ہے. صرف 4 جگہ پر ہے, 4 راوی ہے رباعیات بخاری, اور صرف 4 ہی جگہ پر مواد ہے 4 ہی جگہ پر. اور نقطہ دیکھیے آخر میں کون ہے؟ انس. الف. اس سے پہلے کون ہے؟ ثابت. الف کے بعد کیا سے آتا ہے نا, الف با تا سا سا ہے. اس کے پہلے کون ہے؟ حماد. الف با تا سا جیم ہا. اس کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے سین. الف با تا سا سین. اور اس کے بعد کون ہے؟ میم. محمد بن اسماعیل, سلیمان بن حرب, سلیمان بن حرب کے بعد حماد بن زید, حماد بن زید کے بعد ثابت بنانی, ثابت بنانی کے بعد آتا ہے. ترتیب دیکھیے, یہ ہے امام بخاری. امام بخاری کا مقام سمجھتے ہیں؟ امام بخاری کون ہے؟ مقام سمجھتے ہیں؟ بعد کتاب اللہ الباری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد, قرآن کے بعد سب سے زبردست کتاب اور سب سے مستند کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف. اتنے التزامات ہیں, میں اگر بیان کروں تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کو ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں, تو علماء کے لیے تھا. جی یہ جانتے ہیں سب, میں نے صرف ان کے حوالے سے آپ کو بات کو پہنچایا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہا اللہ کا رسول ایک سوال کرنا ہے. تو پوچھو. کہا کہ متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ سوال غلط تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وماذا أردت له, اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. مرنا تو ہر ایک کو, اب انسان وقت قیامت, آدمی مرا کہ قیامت چالو ہو گئی تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ترک مالا آدمی لایانی سوال سے پرہیز کرے, یہ تعلیم دی گئی. بلا وجہ کا سوال نہ کرے. مجھ سے آپ تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا کہہ رہا ہے؟ ما تشتہیہ الانفس, جو دل چاہیں گے وہ جنت میں ملنے والا ہے. کرو. ایک آدمی وہاں کھڑا ہو, بیٹھا ہو, کھڑا ہو, کام سے اٹھ جو ہے, کیا بات کیا کہ سوال کرنا ہے؟ کیا بولے؟ ابھی بولے نا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے ہاں جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے سوال یہ کرنا جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ حقہ پیتا تھا. اب تو کہاں حقہ کون پیتا ہے؟ وہ حقہ پیتا تھا. مجھے ایسا مولوی تھا, اس نے کہا حقہ تو ملے گا, اس لیے کہ ہے جو چیز چاہو وہ ملے گا. لیکن کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے, حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ جہنم سے جا کر لانا پڑے گا. پتہ چل جائے گا حقہ پینے کا مطلب کیا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی, کیونکہ سوال ہے نا. اصل سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. ماذا عادت رہا, تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ موت کب آئے گی؟ موت تو آنی ہی ہے, یو ہیو ٹو ڈائی, مرنا ہی ہے. تو موت کب آئی؟ سوال آیا نہیں. مرنے کے بعد تمہاری تیاری ہے, مرنے کے بعد کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, مرو گے کب. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہارے پاس تیاری کیا ہے. مسئلہ یہ ہے
کہ تم نے موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ سے نتھی